ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक और जंग शुरू हो चुकी है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में आज़रबाईजान को पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल इकट्ठे सपोर्ट कर रहे थे। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और इसराइल एक ही पेज पर एक मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। रूस के खिलाफ ये जंग थी। इस जंग में तुर्कश ड्रोन्स ने कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन नाजरीन, दुनिया के अंदर एक इंतहाई बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। नाजरीन, ये जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान होने जा रही है। इस जंग में पाकिस्तान को भी किसी एक मुल्क के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मतलब कि एक साइड चूज करनी है। तुर्की भी इस जंग में कूद पड़ा है। यूक्रेन के सदर हंगामी दौरे पर तुर्की पहुंचे हैं और तुर्की से मदद मांगी है। तुर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि नेटो की अफवाज यूक्रेन पहुंचे, क्योंकि तुर्की नेटो अफवाज का हिस्सा है। नाज़रीन, ये पूरी सूरत हाल है क्या, इसको मुकम्मल तफसील से देखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, असल में जब सोवियत यूनियन टूटा था तो ये कई टुकड़ों में बट गया था। आर्मीनिया, आज़रबाईजान, यूक्रेन, क्रीमिया और बहुत से ममालिक वजूद में आए थे। सूरत हाल ये है कि 2014 में क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन का हिस्सा है, रूस ने उसमें फ़ौजें उतार कर अपने साथ मिला लिया था। रूस ने वहाँ पर अपनी फ़ौजें तैनात कर दी थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले काफ़ी अरसा से ही यूक्रेन और रूस के मामलात ख़राब चल रहे थे। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट तुर्की पहुँचे हैं, तैयब एर्दोगान से मिले हैं और उनको कहा है कि रूस के खिलाफ मेरी मदद करें। जिस तरह आपने आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में आपने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया था, आज़रबाईजान को ड्रोन्स दिए थे, इसी तरह आप हमारी भी मदद करें और आप रूस पर भी प्रेशर डालें। नाज़रीन, अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। तुर्की समझता है कि यह इलाका खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्की का हिस्सा था। अब आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया 2023 में बहाल हो जाएगी। अब तुर्की यहाँ पर जो रोल प्ले करने जा रहा है, पाकिस्तान भी वही रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये पैदा हो चुकी है कि अभी अभी रूस के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई है, इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई है और रूस के साथ बहुत सारे मुआहदे भी हुए हैं। अभी हम इस जश्न से बाहर नहीं निकले, मगर इस जंग में एक साइड तो सिलेक्ट करना पड़ेगी। जाहिर सी बात है, तुर्की जिस साइड पर होगा पाकिस्तान भी वही साइड चूज़ करेगा। लेकिन अगर ये जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान की जानिब से दो तरह का बयान आएगा कि दोनों ममालिक को मिल बैठ कर इसका सलूशन निकालना चाहिए। जंग में नहीं जाना चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकालना चाहिए। मगर जब जंग होगी तो पाकिस्तान तुर्की का साथ देगा। अब यूक्रेन के सदर तुर्की पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने तैयब एर्दोगान से बातचीत की है कि आप हमें बचाएं, आप हमें ड्रोन्स दें, जिस तरह आपने आज़रबाईजान का साथ दिया था और आर्मीनिया को शिकस्त दी थी। इस जंग में पाकिस्तान भी आज़रबाईजान के साथ था। इसी तरह हम कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का भी साथ चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानब अमेरिका ने काम ये शुरू किया है कि ब्लैक सी के अंदर अपने वारशिप रवाना कर दी है और अगर ये जंग होती है, मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं तो अमेरिका यहाँ पर अपनी फ़ौजें भी तैनात कर देगा। इसके अलावा पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और सबका एक ही प्लान है कि रूस के खिलाफ लड़ना है। रूस के प्रेसिडेंट की जानिब से ये बात की गई है कि दुनिया जितनी मर्जी यूक्रेन की सपोर्ट कर ले, हम यूक्रेन को सफाई हस्ती से मिटा कर छोड़ेंगे। उनके पैरों पर नहीं बल्कि उनके चेहरों पर गोलियां मारेंगे। नाज़रीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लड़ाई की नौयत क्या होगी। इस जंग में जाहिर सी बात है इंडिया वहाँ पर खड़ा होगा जहाँ पर अमेरिका खड़ा होगा, मगर इंडिया रूस से अलग होता है तो इंडिया के लिए नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये जंग शुरू होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन इस वक्त नेटो में मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप मिल जाती है तो रूस के बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बगावत शुरू हो जाएगी। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन को अपने साथ शामिल कर ले और जो सोवियत यूनियन के इलाके टूट गए थे, आहिस्ता आहिस्ता मैं उन पर कब्जा कर लूँ और वापस वो इलाके रूस के अंदर शामिल हो जाएं।
لیکن کچھ علاقے یا کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس وقت روس کو قبضہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ دنیا کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے، جیسے ابھی یہ یوکرائن کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ بہت سارے ممالک اس وقت یوکرائن کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک جن ممالک نے یوکرائن کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تھا وہ بھی اس وقت یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسا کہ امریکہ اس وقت یوکرائن کے ساتھ ہے، پاکستان امریکہ کے خلاف ہے۔ جس ملک کا امریکہ ساتھ دیتا ہے پاکستان اس کے خلاف جاتا ہے، مگر ترکی کی وجہ سے ہم بھی یوکرائن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو بہت بڑے پیمانے کی جنگ ہوگی۔ روس نے اپنی فوجیں وہاں پر بھیج دی ہیں جو کہ یوکرائن کے بارڈر سے 155 کلومیٹر دور ہیں، اور روسی افواج بہت بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ روس نے آفیشیلی طور پر 25,000 فوجی بتائے ہیں، لیکن روس نے جو تعداد بتائی ہے یہ بہت کم ہے، لگ بھگ 50,000 کے قریب روس کے فوجی وہاں پر تعینات ہیں۔ ساتھ میں جنگی ہتھیار اور ٹینکس وغیرہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر 2-4 ممالک روس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، 2-4 ممالک یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پوری دنیا خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی۔ حالیہ امریکہ کی ایک انٹیلیجنس ادارے نے رپورٹ جاری کی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پوری دنیا کو صرف ایک واقعہ چاہیے، پوری دنیا تیسری جنگ عظیم تک چلی جائے گی۔ ناظرین، یہ اس وقت کی کرنٹ صورتحال بن چکی ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان، روس، انڈیا، ایران اور جو ممالک جس کی سائیڈ لے گا وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مخالفت بنائے گا اور جنگ لڑنی شروع کر دے گا۔ اب سچویشن ایسی ہے کہ امریکی ادارے کی پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان یا انڈیا میں بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا میں تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ٹوٹل بڑے بڑے شہر جو ہیں ان پہ دنگے فساد ہو رہے ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور سچویشن ایسی کرنٹلی پیدا ہو چکی ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان جنگ جاری ہو چکی ہے۔ پاکستان کی سڑکیں جل رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کا۔ یہ سچویشن ایسی کریٹیکل ہو چکی ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین، میں زیادہ تو کوئی بات نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، میں نے اس پہ ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، چاہے وہ تحریک لبیک والے ہوں، چاہے تحریک انصاف والے ہوں، دیکھیں کہ رہائشی تو وہ پاکستان کے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ناموس رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی آن ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اگر ہم لوگ ان کی عزت پہ اپنی جان قربان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہماری حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو یہ سمجھنے کا موقع نہیں دے رہے کہ وہ ایک بات، چھوٹی سی بات سمجھیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں آپ 4 بھائی رہتے ہو، آپ کے ہمسایوں کی طرف ایک بھائی کا جو ہے وہ رجحان زیادہ ہوتا ہے، ایک کا کسی دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی فساد کھڑا ہوتا ہے اس میں شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی، تم ہمسایوں کی طرف جانا چھوڑ دو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے بھائی کو چھوڑنا چاہیے یا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس ہمسائے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ کسوٹی اتنی بڑی نہیں ہے۔ آپ کا خون کا رشتہ ہوگا، جو آپ کا اپنا ہوگا، جو آپ کے دین کے مطابق، آپ کے اسلام کے مطابق آپ کا اپنا بھائی ہوگا، کیا آپ اسے چھوڑنا پسند کرو گے؟ نہیں۔ اگر دیکھا جائے وہ ہمسایہ آپ کا جو ہے وہ غیر مذہب بھی ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس ہمسائے کو چھوڑیں۔ اب حکومت اور تحریک لبیک میں جو نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے اس میں کئی طرح کے پلندے بازیاں ہو رہی ہیں، کئی طرح کی کہانیاں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی سعد رضوی کو نشئی کہا جا رہا ہے، کبھی چرسی کہا جا رہا ہے، کبھی کسی طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بھائی، صرف سادی سی بات ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ ہمیں فرانس کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مانا کہ ہمارے معاملات ان کے ساتھ ہیں کچھ، لیکن حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سڑکوں پہ دنگے فساد ہو رہے ہیں، کون مر رہا ہے؟ اگر پولیس والے مر رہے ہیں تو وہ بھی بھائی مسلمان ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہماری ریاست کے ہیں، ہماری ریاست کو بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، مرنا شروع کر دیں گے، تو باہر والوں کو تو موقع مل جائے گا۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے، اگر ہماری یہ سڑکیں بلاک ہو چکی ہیں، ہماری فوج جو ہمارے ملک کو سدھارنے پہ لگ جائے، یہ دنگے فساد تو بڑھتے جائیں گے۔ ہماری افواج کو اگر یہی کام پڑ گیا تو دیکھو کہ جو دشمن ممالک ہیں انہیں حملہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ وہ تو یہی دیکھیں گے چلو جی یہ یہاں پہ مصروف ہے، اڑا دو انہیں۔ تو بھائیوں،
تمام لوگ ہوش کے ناخن لو. حکومت پاکستان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں کہ ایک فرد کی وجہ سے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑوا رہے ہو تو یہ غلط بات ہے. آج یہاں پہ ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ یہاں پہ تفرقہ بازی پھیل رہی ہے. یہاں پہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی کسی کو کوئی فرقے کا کہتا ہے, کوئی کسی کو کوئی فرقے کا, اور آپس میں وہ لڑ رہے ہیں. یہی تو ہمارے دشمن ممالک چاہتے ہیں ہم سے. تو ہماری حکومت انہیں ایک موقع فراہم کر رہی ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کوئی بیچ کا رستہ نکالنا چاہیے. یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے, مریں گے تو نقصان ہمارے ملک کا ہوگا. املاک ہمارے ملک کی جل رہی ہیں. تو تحریک لبیک کے بھائیوں, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ تھام کے رکھو, اسے لبریز نہ ہونے دو, غصے میں نہ آؤ. کوشش کرتے ہیں, اللہ کریم کرم کرے گا, ممکن ہے ہماری حکومت کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے, احساس ہو جائے. یہ معاملات بہت حساس ہوتے جا رہے ہیں اور ایسی سچویشن ہمارے ملک میں چلتی رہی تو کسی وقت بھی کوئی بھی غیر ملک ہمارے ملک پر حملہ کر سکتا ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ملک کی حالات کو بہتر کرے. ہم بہت بڑی کریٹیکل سچویشن میں پھنس چکے ہیں, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ کریم ان تمام لوگوں کو ہدایت دیں. اور عمران خان صاحب, آپ کو بہت بہت ڈیپلی جا کر سوچنا پڑے گا. یہ بہت گہرے معاملات ہو چکے ہیں. ہماری عقل کیا, ہمارا علم کیا, ہم تو ناقص لوگ ہیں, ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں. آپ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں. اس بات کو تھوڑا غور سے سمجھیے کہ ہماری عوام, ہمارے مسلمان چاہے وہ فرقے کے لحاظ سے کچھ بھی ہوں گے, لیکن وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. پولیس والوں کو سڑکوں پہ سرے عام قتل کیا جا رہا ہے, وہ تحریک لبیک والے ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ایک نجی فساد شروع ہو چکا ہے. کسی وقت کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے, تو بہتر ہے تھوڑا سا خیال کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.